آدمی سحری کر رہا ہے، اس دوران میں اگر اذان ہو جائے تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے، سحری کے دوران اذان ہونے لگے تو برتن مکمل کرنے سے پہلے برتن زمین پر نہ رکھے، یعنی اطمینان کے ساتھ وہ کھائے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کوئی آدمی پانی پی رہا ہے، پورا پانی پی، کچھ کھا رہا ہے، اس کو مکمل طور پر کھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بڑی آسانی کر دین کو بڑا آسان کیا ہے۔ میرے محترم بھائی، سحری میں کیا کھایا جائے؟ ایسے تو آدمی کو جو میسر ہے سحری میں کھا لے، لیکن اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی مومن کی سحری کھجور کی شکل میں بہت اچھی ہے۔ اگر آدمی کو میسر ہے کچھ کھجوریں کھا لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سحری کے بہترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ اگر آدمی کو کچھ نہ ملے تو ایسی صورت میں پانی کے گھونٹوں پر اکتفا کر لے، یہ بھی سحری سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آدمی کے پاس کچھ کھانے ہیں تو وہ سحری کے اندر جو چاہے کھا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی، آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے جو روزے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، یعنی فجر ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے محترم بھائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کا کچھ اور ہی مفہوم سمجھے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور ایک سفید دھاگا رکھا، جب تک مجھے واضح نہ ہوا کھاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بسادتک العریض، تب تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے۔ یہاں پر سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد ایک ہی دھاگا نہیں بلکہ صبح کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے متعلق بتایا کہ صبح دو طریقے کی ہے، ایک صبح جھوٹی صبح ہے، اور جھوٹی صبح سے مراد وہ صبح ہے جب صبح کی سفیدی آسمان کی طرف نکلتی ہے بالکل لکیر کی شکل میں۔ اس وقت روزدار کے لیے کھانا پینا جائز ہے، اس پر کھانا پینا اس وقت تک حرام نہیں ہوتا، لیکن یہی سفیدی جب افق میں نیچے کی طرف پھیلنے لگے تو ایسی صورت میں روزدار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کو حقیقی صبح، سچی دوسری صبح کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، مومنین کے لیے جائز ہے کہ دوسری صبح تک کھاتے پیتے رہیں، اور آج کل الحمدللہ مسجد قریب ہے، آدمی صبح اذان آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ ثم اتم الصیام الى الليل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح واضح ہونے تک کھاتے پیتے رہو، پھر اس کے بعد رات تک روزہ مکمل کرو۔ اور رات تک سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کو واضح کرتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، جب رات کدھر سے نکل آئے اور دن کدھر سے چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزدار کو روزہ چھوڑنے کا وقت آ چکا۔ یعنی سورج کا جو دائرہ ہے
اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سورج غروب ہونے کے بعد اجالا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آدمی کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے. یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تارے نکلنے کا انتظار کریں، یا شام ہونے کا انتظار کریں، یا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کریں. شریعت اسلامیہ ہمیں اس قسم کی تمام قیدوں سے پاک رکھنا چاہتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب عبادی الفطر، میرے سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افطار جلدی کرتے ہیں. یعنی سورج غروب ہونے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ فوراً افطار کرے. افطار میں کیا کھایا جاتا ہے میرے محترم بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رطب پر افطار کرنا زیادہ بہتر پسند فرماتے تھے. رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو آدھی پکی ہوئی، آدھی پکی اور آدھی کچی کھجور کو رطب کہتے ہیں. رطب سے افطار کرنا یہ زیادہ محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر رطب نہ ملے تو ایسی صورت میں کھجور پر آدمی افطار کر لے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کھجور بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں آدمی پانی کے کچھ گھونٹ پی لے. اگر پانی بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں جو اس کے سامنے میسر ہے اسے کھائے. اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں افطار کا ارادہ کر لے، وہ شخص جو ہے افطار والا ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائی، ہم تمام کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. ان میں سے پہلا آدمی ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. والصائم حتى يفطر، روزدار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر زبردستی کی گئی ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، جسے ستایا گیا ہے، ایسے آدمی کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بادل مظلوم کی دعا کو لے کر اٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے مظلوم کی دعا کے لیے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا اگر کہ اس میں تھوڑا سا وقت کیوں نہ لگے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے پاک کریں، پاک رکھیں، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں. اسی طریقے سے میرے محترم بھائی کو سحری اور افطار کے مسائل کے بعد اب میں وہ چیزیں بیان کروں گا جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سب سے واضح اور سب سے کھلی ہوئی چیز جسے ہر شخص جانتا ہے کھانا پینا ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو آدمی بھول کر کھائے، بھول کر پیے، ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص بھول کر کھائے پیے فلیتم صومہ، ایسا آدمی اپنے روزے کو پورا کر لے. فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے کھلایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، تو اس صورت میں یہ چیز غلط نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی
رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، اپنی بیوی سے مستری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ رمضان مبارک کے دن میں کسی آدمی کا اپنی بیوی سے ملنا جمع کرنا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ یہ آدمی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام میسر نہیں ہے، جیسا کہ اس دور میں غلام نہیں ہوتے، یا غلام کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے، 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے بلا ناغہ۔ ایک دن بھی اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر مکمل 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے گا۔ اگر کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع